السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں اور لائیو کے ذریعہ اس مختصر سے دینی پروگرام کے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مرافقت اور سنگت جنت کے اندر کیسے ملے۔ ہم میں سے ہر آدمی جنت کا خواہاں، چاہنے والا، تلاشنے والا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جنت کے اندر اللہ کے مہمان، ایمان لانے والے، دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عین طریقوں کے مطابق رب کی رضامندی کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، غور سے سنیں گے۔ اور حدیث بیان کرنے والے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات گزارا کرتا تھا، رات بتایا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ فأتیتہ بوضوئہ وحاجاتہ، چنانچہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لاتا تھا۔ طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی گھر کے اندر موجود سامان، وہ میں لا کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن وضو کا پانی لے کر کے آیا، تو آپ نے مجھ سے کہا، سل اے ربیعہ بن کعب، اگر مجھ سے کچھ فرمائش کرنے کی ضرورت ہے تو فرمائش کرو، مجھ سے مانگو۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے رسول اپیل کر رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ اے ربیعہ بن کعب الاسلمی، اگر تم کو کچھ ہم سے مانگنا ہے تو مانگو۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا مانگا؟ سونا، چاندی، گھر، دنیاوی آرام اور اطمینان کے سامان نہیں، کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت کے اندر آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، میں جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میری تمنا یہ ہے، میری فرمائش یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ میں جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے دائیں بائیں رہوں، میں آپ کی صحبت میں رہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کی یہ طلب، یہ جستجو جنت کے بارے میں اور جنت کے بارے میں اپنے ساتھ سنگت کے بارے میں سنا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی فرمائی اور کہا، کیا اس کے علاوہ اور کوئی چیز مانگتے ہو؟ کیا تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے؟ تو حضرت ربیعہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول اکرم، ہمیں اور کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز نہیں چاہیے۔ تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تم ہماری مدد کرو اپنے نفس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اس سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہیں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہیں ہمیشہ بلند رہا کرتی تھیں۔ وہ دنیا کے اندر ایک تجارتی دماغ اور مزاج رکھتے تھے۔ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کا خواب اور جنت کا سپنا اور جنت پانے کے اسباب اور ذرائع، اعمال و اخلاق، عقائد و کردار اپنایا کرتے تھے تاکہ ان کو جنت مل جائے، جنت کی بہاریں مل جائیں، اور ہمیشہ اسی جستجو میں، اسی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کیسے ان کو جنت ملے گی، کیسے رب راضی کا ہو کر انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منشا اور ان کا نظریہ اور ان کی چاہت رہا کرتی تھی۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں لے جانے والے اعمال صالحہ میں سے ایک بہت بڑا عمل صالح یہ ہے کہ آدمی دل کی گہرائی سے پورے اخلاص کے ساتھ مکمل طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرے، دل کو لگا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جس کی تعبیر احسان سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تمہارا حال یہ ہونا چاہیے، تمہیں یہ محسوس ہونا چاہیے، تمہیں یہ انبھو ہونا چاہیے کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نماز ادا کرنے والے کے تصور و خیال میں اگر یہ ہو کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں جو علام الغیوب ہے، جو ہمارے سارے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے خشوع اور اعضاء و جوارح کے خضوع کو، ہماری عاجزی کو، ہماری انکساری کو، ہماری فروتنی کو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کس دل سے رب کے سامنے، کس ڈر سے، کس ادب سے، کس احترام سے کریں، گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو جائے، نہ ہو سکے، تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اس طرح اگر ہم کثرت سے نمازوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرض نمازوں کے پابندی کے ساتھ ساتھ جن کی کل رکعت دن اور رات کے اندر 17 ہے اور 5 وقت کی نماز ہے، ان کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کی پابندی کرنا چاہیے
کیونکہ جو شخص 12 رکعت کی سنت مؤکدہ کی سنن رواتب کی پابندی کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہر نفل ہر سنت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ سجدے بندہ کب کرے گا؟ جب وہ زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرے گا، زیادہ سے زیادہ سنن ادا کرے گا، نوافل ادا کرے گا، مستحبات ادا کرے گا، تب اسے نبی کی صحبت ملے گی۔ اور یہ بہت آسان اور بہت ہی مناسب معاملہ ہے۔ آج ہم دن اور رات کے اندر کتنی سنتوں کی پابندی کر سکتے ہیں۔ ہم اشراق کی پابندی کر سکتے ہیں، ہم تہجد کی پابندی کر سکتے ہیں، ہم تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں، ہم سنت الوضو ادا کر سکتے ہیں، ہم جو ہے دوسری نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مطلوب ہے، وہ بھی جنت کے اندر، اگرچہ ہم نے اپنے آقا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، ان کی ہم شفاعت چاہتے ہیں، ہم ان کی صحبت اور سنگت چاہتے ہیں، تو ہمیں ان سارے گندے معاملات سے دور ہو کر، جس کا نتیجہ ایمان میں کمی، اللہ کی عبادت و بندگی میں لاپرواہی کا سبب ہے، ہمیں نماز کی طرف پلٹنا پڑے گا، سنتوں کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ دیکھیں صحابی کہتے ہیں ہمیں آپ کی صحبت چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کیا رہنمائی کیا؟ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اپنے لیے ہماری زیادہ مدد کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، سنتوں کا اہتمام کر۔ لہذا میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، ہم رمضان المبارک کے اندر فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نفلوں کی پابندی کرتے تھے، تراویح کی نمازیں ادا کرتے تھے، کوئی سنت فوت نہیں ہونی پاتی تھی۔ آج رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہم نے مسجدوں کو بھلا دیا، اور ہم اتنے بے وفا نکلے کہ ہم نے اپنے رب کو صرف رمضان کے اندر جانا اور پہچانا، اور یہ ہم بھول گئے کہ رمضان کی عبادتوں کے قبول ہونے کی علامت اور نشانیوں میں سے ہے کہ رمضان کے بعد والی زندگی اور بہتر ہو جائے اور اچھی ہو جائے۔ آج کہاں گئی تراویح؟ ٹھیک ہے رمضان میں تراویح کے نام پہ پڑھتے، آج تہجد کی نماز ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الاعمال ادومها، سب سے بہتر عمل وہ ہے جو کانٹینیو اور لگاتار کیا جائے، جو برابر مسلسل کیا جائے۔ آج ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہو گئے، نفل کی ادائیگی کو کون کہے، سنت مؤکدہ کی پابندی کو کون کہے، سنن رواتب کی پابندی کو کون کہے، فرض بھی غائب ہے، فرض کی نمازیں ہمیں بھلا دیے ہیں۔ اے لوگوں ذرا سوچو، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پرکھنا اور جانچنا چاہتا ہے کہ اس کا سمبند اور اس کا تعلق رب سے کتنا اور کیسا ہے، وہ اپنی نماز کو دیکھ لے، وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو دیکھ لے، وہ اپنی نماز سے محبت اور انسیت، لگاؤ اور لالچ اور حس و طرب کو دیکھ لے۔ نماز کے بارے میں اس کی بے قراری کیا ہے، اس کے دلوں کا سکون نماز کے علاوہ کیا کہیں اور چیز ہے؟ تو اپنے تعلق کو پہچاننے اور جاننے کے لیے نماز کو دیکھنا چاہیے۔ لہذا اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ را ہوش سے کام لو اور نمازوں کی پابندی کرو
اور زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں ادا کرو، سنتیں ادا کرو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما کر کے نماز سے ہمیں انسیت دے دے اور خشوع خضوع کے ساتھ سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔